نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا، دوام سے کیا جائے، اللہ کی کوئی مجبوری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی، جنت میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو، اور یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا، جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص،
سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ۔ پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ، یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ والے 2 اذکار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے۔ لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ صبح تک شیطان سے حفاظت، تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں کے بیٹھنا، لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا، اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالی جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقوی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے۔
یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا،
مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے. اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی. عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال، افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے
تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں. بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی صحیح کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے.
بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے۔ محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر۔ لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے۔ اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو۔ لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ اچھا، بعض وقت یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ آپ رسپانسیبل نہیں، اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی۔ توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے۔ مشکل کا جانور ختم ہو گیا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں کہا کہ ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم مل جائے گا، اور ہم سے پہلے ایک آدھ دن جو لوگ آئے ان کو مل گیا۔ جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ لے گئے ہیں لوگ، اب مزید نہیں ہے۔ ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا، مارکیٹ وغیرہ سے بھی، کہیں سے نہیں ملا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کریں، اور کچھ لوگوں کے لیے قربانی کا جانور ہی ختم ہو جائے، ملے ہی نہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور تو ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ راہ کم ہو گیا ہے، مثلا آپ کے پاس 300 ریال ہے اور جانور 500 ریال کا مل رہا ہے، اور کوئی آپ کا ایسا جان پہچان کا بھی نہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پر لے کر اپنا کام کر سکیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں، تو اب کیا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں رہا۔ پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران، حج کے مہینوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم،
اور 7 روزے مناسک مکمل کر کے واپس آ کر. واپس کہاں؟ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں، جیسے کئی لوگ حج کے بعد 1-2 ہفتے ٹھہرتے ہیں تو ان دنوں میں، یا پھر جب گھر میں واپس جائے تو ان دنوں میں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے. یعنی یا تاکید کے لیے دوبارہ 3 اور 7 کو جمع کر کے 10 دن بتایا گیا کہ 10 دن روزے رکھے جائیں گے. اگرچہ انہیں الگ الگ رکھا جائے گا، 3 پہلے 7 بعد میں، لیکن ملا کے 10 بنیں گے. حکمن یہ لگاتار ہی سمجھے جائیں گے. اب کیا حج کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ اور سالم اور ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے، تو وہ 3 دن وہاں ہی پورے کر سکتا ہے. اور جس کو پہلے سے پتا تھا میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے حج کے مہینے میں، 3 روزے یعنی حج کرنے سے پہلے. ابن عمر کہتے ہیں جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، یوم النحر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن ایام تشریق جو ہے 11، 12 اور 13 ان میں اسے اجازت ہے. لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ایام منا میں جتنے دن وہاں ٹھہرا ہوا روزے رکھ لے. اور 7 روزے گھر والوں کے پاس آ کر رکھنا. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا تھا اور قربانی کی تھی. آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں احرام عمرہ کے ساتھ لبیک کہا، پھر حج کا لبیک کہا، تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے فائدہ حاصل کیا. ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے. جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائیں گے. جو ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے. اور جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، پھر بال ترشوا کر احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھے، پھر لبیک کہے، تمتع کرے. اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کے رکھے. اس طرح 10 روزے ہو گئے. جب آپ مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف اس طرح کیا کہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکر دوڑ کر لگائے، 4 چکر چل کر پورے کیے. جب بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو گئے اور صفا پہ تشریف لائے تو صفا مروہ کے 7 چکر لگائے. پھر جو چیز احرام میں حرام تھی حج پورا کرنے تک اس سے احتراز کیا، یعنی صحیح کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، اور 10 ذوالحجہ کو قربانی کی اور پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا. اور اب اس میں آپ نے دوبارہ صحیح نہیں کی، دونوں چونکہ کمبائن ہے تو ایک صحیح پھر کافی ہوتی ہے کران والوں کو جو شروع میں ہو جاتی ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ ہو، یعنی حرم کے علاقے میں نہ رہتے ہیں. اہل سے مراد وہ خود، ایک معنی یہ لیا گیا. اہل سے مراد اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسے بیوی، بچے، والدہ، والد. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے افراد خانہ مسجد حرام، یعنی مسجد کے اندر سے مراد بیت اللہ کے اندر نہیں، مراد حرم ہے، ساری مسجد ہے. یعنی جہاں بھی آپ حرم میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. تو مراد ہے مسجد حرام یعنی مکہ میں رہائش پذیر. یعنی یہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ہی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی جگہ آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو مسجد حرام سے مراد صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جو مسجد کی، حدود حرم مراد ہے. تو حدود حرم میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں انسائڈ حدود حرم 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. ہاں مسجد میں پڑھنے سے جماعت میں 27 گنا زیادہ، تو پھر وہ 27 لاکھ بن جائے گا آپ کا. اکیلے پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے کا ہے، لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب بہرحال مل جائے گا انشاءاللہ. تو اہلہ سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ سکونت اختیار کرتا ہے. حاضری المسجد الحرام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ نیشنلز ہیں جو وہاں پر ساکن ہیں، باشندے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ، نہیں لوکلز. یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو تو تمتع نہیں کرنا. تو قربانی تو تمتع والے کے لیے. افراد والے کے پاس اگر استطاعت نہیں تو قربانی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا اس کا. ٹھیک. لیکن جو شخص حرم کی حدود سے باہر ہے وہ مسجد حرام کے مقیم میں شمار نہیں کیا جائے گا.
حدود حرم سے جو باہر ہے وہ چاہے وہاں سعودیز ہی ہوں اور وہیں رہتے ہوں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہاں کے باشندوں میں. اسی طرح اہل مکہ میں یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، آفاقی جن کو کہتے ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے چونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو انہوں نے دونوں کام ایک ہی سفر میں کر لیے. لہٰذا یہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اس بنا پر انہیں قربانی کرنی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے ہیں. یعنی اس تمتع کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے. اگر قربانی میسر نہیں تو روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مکہ والے تو ان کو تو عمرہ ساتھ نہیں کرنا اور کوئی تمتع نہیں کرنا، لہٰذا وہ جب بھی چاہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں الگ الگ. اب رہ کے وہ لوگ جو وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر وہی رہتے ہیں، یا کئی لوگ بزنس کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے میں نے مکہ میں دیکھے، جب میں نے پچھلا حج کیا تو اس میں ہمارے جو گروپ تھا اس کے اندر کچھ ایسے پاکستانی تھے کہ وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے اور آج تک پاکستان دیکھا بھی نہیں. وہ وہاں کے نیشنلز نہیں ہیں لیکن ایک طرح سے انہی میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ مستقل طور پر وہیں رہے جا رہے ہیں. انہوں نے واپس اپنے ملک نہیں جانا یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا، تو ان پر بھی پھر یہی حکم لاگو ہوگا. ٹھیک، وہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی 1-2 سال 3 سال نہیں جانا واپس، تو پھر وہ کیا 10 روزے 3 سال بعد جا کے رکھیں گے، وہ پھر واپس گھر آ کے رکھ لیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی مطلب یہ کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، مکہ کے اندر والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہی حرم کی حدود سے باہر جو وہیں رہتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. آپ دیکھیے کہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے تقوی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس بات پر؟ اگر تم نے ان ریچولز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حج کرنا ہے تو پورے طریقے سے سیکھ کر جاؤ، ایک ایک چیز کو مکمل کرو، جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کرو، تب حج ادا ہوگا. ورنہ اگر تم نے حج کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. مثلاً مجھے کوئی بتا رہے تھے، وہ حج کا ایک گروپ لے کر گئے تھے پچھلے سال، بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ویسٹ سے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ احرام کی کچھ پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے. مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انڈر ویئر کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو لازمی پہننا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ سلا ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے. تو ان کو بہت دیر لگی ان کو سمجھانے میں. ایک اور کہنے لگے میں جوگر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میں نہیں چپل میں چل سکتا، کیونکہ ساری زندگی بند جوتے یہاں پہننے کی عادت ہوتی سردی کی وجہ سے، یا ویسے واک جب کرتے ہیں تو ایک دماغ میں ہے کہ واک بند جوتوں میں ہی ہوتی ہے، چپلوں میں نہیں واک کرتے. تو ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا کہ یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے، اور اس طرح یعنی اتمو والی بات نہیں ہوگی نا، پورا نہیں ہوگا حج میں خلل آئے گا. لیکن بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو اصل امتحان ہے کہ اپنی عادات، اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر، اپنا گھر، اپنے بال بچے، ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. واتقوا اللہ، تقوی کو لازم کر لو. یعنی حج پہ ویسے بھی حکم ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی ساتھ لے کے جاؤ. اور پھر یہ کہ جو بھی احکام وہاں پر بجا لا رہے ہو ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ احکامات مانو گے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ہے. یعنی اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے کھیل تماشا نہیں بنا سکتے. جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ حج اور عمرے کے وجوب کا اس بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ ان ارکان و واجبات کو پورا کرنا ہے، اور جب شروع کر لیا جائے حج اور عمرہ تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام کسی مجبوری کے تحت ہی کھولا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنا ہوگا. نیکسٹ آیت میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج صرف متعین معلوم مہینوں میں ہی ہوگا، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے. حج کا احرام آپ رمضان میں نہیں باندھ سکتے. یہاں سے آپ چاہیں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب تو 3 مہینے کے لیے ویزا مل جاتا ہے، اسٹے مل جاتا ہے یا زیادہ مل جاتا ہے، تو رمضان بھی کر لوں اور حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ہے تو حج کے احرام کے لیے پھر باہر نکل کے دوبارہ اندر جائیں. عمرہ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج صرف معلوم مہینوں میں ہی کرنا ہوگا، مقرر مہینوں میں ہی. ابن عباس کہتے ہیں سنت میں سے ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی باندھیں،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے، اور فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، مطلب یہ کہ اس نے نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، یہ مراد ہے، اور لبیک اللہم لبیک کہہ دیا. یعنی حج کو فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ احرام کے بعد بلند آواز سے اس نے تلبیہ پکار لیا، حالت احرام میں داخل ہو گیا، نیت بھی کر لی، منہ سے بھی بول دیا. اب کیا نہیں کرنا؟ فلا رفث، رفث نہیں. رفث سے مراد جماع اور اس کے ابتدائی امور ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں، حرکتیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں، یعنی بذات خود جماع بھی، یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا، یا اس کے لیے باتیں کرنا، یا کوئی ایسی حرکتیں کرنا. دوسری چیز جسے منع کیا گیا ولا فسوق، نافرمانی کے کام، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے نکل رہے ہو تو یہاں اب گناہ کے کام نہیں کرنے. یعنی حالت احرام میں جو کام ممنوع ہے وہ نہیں کرنے، جیسے شکاری جانور کو قتل کرنا، بال مونڈنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، یا صلہ و لباس پہننا، یہ ٹھیک ہے، یہ سب فسوق میں آئے گا، گناہ میں آئے گا. پھر اسی طرح گالی گلوچ بھی فسوق میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق. پھر اسی طرح بتوں کے لیے ذبح کرنا، جیسے اس دور میں کیا کرتے تھے، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا ہنسی مذاق اڑانا. اور پانچواں علماء نے عام جنرل مانا کیا کہ ہر طرح کی نافرمانیاں اس میں آ جاتی ہیں، جو عام حالات میں بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص طور پر منع ہے، اور حرام مہینوں میں خاص طور پر منع ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا ذوالقعدہ ہے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو نہیں بھی جا رہے تو حرام مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت کی حالت ہے، حرمت والا مقام ہے، ان سب جگہوں پر خاص کانشیس ہو کر سارے کام کرنے چاہیے. یعنی اصل میں ایک تربیتی سفر بھی ہے نا حج، کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. جیسے روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. تو روزے کی حالت میں بھی زبان سے غلط بات نکالنا، یا چیخ پکار کرنا، یا لڑائی جھگڑا کرنا، اور شہوانی فعل کرنا، یہ سب منع ہے. اسی طرح حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں بھی یہ تمام چیزیں منع ہے. پھر اسی طرح بے صبرا پن اور ناشکرا پن، یہ بھی منع ہے. یعنی حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق، یعنی فسوق اختیار کرنے والے جہنمی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب وہ نعمت دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. تو یہ عام طور پر جو حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو ایسا رویہ اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیں، اور کسی نعمت کی قدر نہ کریں، جو کچھ بھی ان کو دیا جائے کبھی راضی نہ ہو. ایسے کیسز موجود ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتیں، اگر مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو حج کے موقع پر بھی بہت پاسبل ہوتا ہے کہ حج کی تکالیف سے گھبرا کر انسان بے صبرا پن کرے یا ناشکرا ہو جائے، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا، تو اس کو ہر موقع پر شکر ہی کرتے رہنا چاہیے. اور شکر کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ایک نعمت ملنے پر ہوتا ہے، ایک تکلیف آنے پر بھی شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی تکلیف نہیں بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا، نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بد کرداری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اور یہی حج مبرور ہے کہ اس میں کوئی زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے اور کوئی حرام کام نہ کیا جائے، کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے. اور پھر تیسری چیز ہے ولا جدال، خاص طور پر جھگڑے سے منع کیا گیا، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرنا، گروپ والوں سے جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، واش روم کے استعمال پر، کہاں میرا بیڈ ہوگا، کہاں میری جوتی رکھی جائے گی، یہ کسی نے کیوں چھیڑ دیا، میرا تولیہ کہاں گیا. یعنی لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گالی گلوچ، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح فقہی معاملات میں حج کے جو ریچولز ادا کرنے میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویسے بہت سی پابندیوں کا اتنا خیال کریں گے کہ ایک بال بگڑ جائے تو پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں، ہم اس کا کفارہ دیں یا نہیں. لیکن عین حج کے دن عرفہ میں چونکہ جمع اور کثر ہوتی ہے، امام اسی طرح پڑھاتے ہیں،
اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں اختلاف اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ میں نے حج کیا ہے یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقعوں پر صرف اشاروں سے بات، لا نکلم الیوم انسیا، کیونکہ جو ہی آپ نے رائے دی، چاہے آپ کتاب سے پڑھ کر حدیث سنا کر دیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں ہمارے امام نے یہ بتایا تھا، ہمارے ٹرینر نے یہ بتایا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو آپ کو سمجھ آئی تھی، جو بتایا گیا تھا، پھر آپ وہی کر لیں. پر اب آپ اختلاف نہ کریں، اور دینی جھگڑے اور اختلاف خاص طور پر اس سے بھی بچیں. ولا جدال فی الحج. اور پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں بعض اوقات حج کے احکامات کے بارے میں اور ممنوعات کے بارے میں، تم نے قربانی پہلے کیوں کر لی، تم نے پہلے سر کیوں مڈوا لیے، خود علم نہیں ہوتا رخصتوں کا، اور اگر کوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑنا. بہت سے لوگ سعودی حکومت کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، میرا نہیں خیال چاند نظر آیا ہے، انہوں نے تو اس دفعہ حج ہی خراب کر دیا ہے، ابھی آج 9 ذوالحجہ نہیں لگتا، دیکھو چاند کو. یعنی اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنا بھی یقین شک میں بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدظن کرتے رہتے ہیں. اور اس قسم کی باتیں، ان سے بھی پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے. تو عرب لوگ جو تھے وہ حج کے مہینے ہی تبدیل کر دیتے تھے نسی کی وجہ سے. جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو حج کے مہینوں کو حلال کر لیتے اور حلال مہینوں کو حرام کر لیتے، اور کبھی ذوالقعدہ میں حج کر لیتے، پہلے ارلی حج ہو رہا ہے، اور کبھی ڈیلے، اس دفعہ سفر میں حج ہوگا. یعنی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور قبائل اس کے مطابق آتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ اسی کیوں کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کھانا ہی خریدنا ہے، یا پانی یا چائے یا کچھ، تو بعض لوگ وہاں قیمتیں کم کرانے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ فلاں جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے، تم اتنے کی کیوں دے رہے ہو. یا پھر اسی طرح اگر پانی بٹ رہا ہو تو اس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہاں جگہ جگہ الحمدللہ سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پانی، لسی، کھانا، بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ افضل ترین عبادات اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ اپنے مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، چاہے آپ کے کوئی ایسا رشتہ دار آ جائے جس سے آپ کی ناراضگی، تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو جو میسر ہوتا ہے آپ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں. تو حج پہ جانے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ان مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کو کچھ دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین ثواب کا کام ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں بازو کا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ لینے والے بھی کم نہیں ہوتے، لیکن لینے والوں میں جو مشکل آتی ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے. تو ایسے لڑائی جھگڑے سے پھر اسی طرح سیٹس پر، بس میں چڑھنے پر، اترنے پر، جہاں خیمہ لگایا وہاں جگہ بنانے پر، یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے جگہ رکھی تھی، آپ نے کیسے یہاں رکھ لیا، یہ تو میرا بیگ تھا، آپ نے وہاں کیوں رکھ دیا. یعنی بعض اوقات لوگ صرف آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان کی اٹھا کے، ضرورتاً جوتے ہی اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دے تو اس پہ بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے. یہ ساری چیزیں انتہا درجے کے گناہوں میں شامل ہیں. ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اس سے روکا ہے. تو جو شخص رفث، فسوق اور جدال نہ کرے اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے اور حج مقبول ہوتا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. پھر فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی نیکی کا سفر ہے اور اس میں جتنی بھی نیکیاں ہوں، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک طرف بتایا گیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ یہ نہیں کرنا. احرام کی پابندیاں بتا دی گئی، یہ نہیں کرنا. اور یہ بتا دیا گیا کہ تمتع کیسے کرنا ہے اور قربانی کیسے کرنی، یہ ساری چیزیں. لیکن دوسری طرف ایک عام اصول بھی بتا دیا گیا کہ صرف یہی کام چھوڑنے نہیں، یا صرف چند کام کرنے نہیں، بلکہ وما تفعلوا من خیر، کوئی بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی کسی کو دیکھ کے آپ اسمائل کر رہے ہیں، کسی کو آپ راستہ دے رہے ہیں، کسی کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، کسی کو پانی کا گلاس لا کر دے دیتے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں اٹھ سکتے. تو میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں بھی اور ادھر حرم میں بھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ صرف خود پانی نہیں پیتے، وہ اپنے ساتھ 2-3 گلاس اور ساتھ آفر کرتے کرتے جاتے ہیں. کچھ خود کھا رہے ہو تو ساتھ دوسروں کو بھی آفر کریں گے، چپکے سے رکھ کے چلے جائیں گے، خاموشی سے. اور رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح مطاف کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو کھجوریں اور کھانے کی چیزیں، اور سعی کے دوران
پانی کی بوتلیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو نیکی میں 3 طرح کی نیکیاں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنی تلاوت اور اپنے نفل اور طواف اور ان چیزوں پر خوب زور لگائیں. یعنی نیکی کے جتنے کام عمرے اور حج کے درمیان کے جو دن ہیں یا مسجد نبوی میں اشہر الحج میں خوب نیکی کے کام کریں. یعنی اپنی ذاتی عبادات، تہجد کے لیے جائیں، طواف کریں، ذکر کریں. دوسرا ہے خدمت خلق کے کام، یعنی افضل جگہ پر، افضل مہینوں میں، افضل دنوں میں افضل نیکیاں. یعنی جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں، کسی کو دبا دیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کو پلا دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو رستہ بتا دیں، کسی کو جگہ دے دیں. یعنی جو بھی نیکی آپ خدمت خلق کے کاموں میں سے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر روز اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کر دے، یعنی جیسے جا رہے ہیں کچھ لوگ چڑھ سکتے ہیں، نہیں چڑھ سکتے، بٹھا دے، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھتے، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا صفا کدھر ہے، پڑھ نہیں سکتے، سائنس نہیں پتا چلتے ان کو، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس طرف سے آپ جائیں گے، آپ تھوڑا اور آگے چل کے چھوڑ کے آ جائیں، ویل چیئر کہاں سے ملتی ہے، دوسری کرسی کہاں سے ملتی ہے. یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. تو یہ تو ہو گئے صدقات. تیسری قسم کی نیکی خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کہ مثلاً اگر کوئی شخص حرم میں سو رہا ہے اور اٹھ کے ایسے نماز شروع کر دی تو آپ اس کو پیار سے بتائیں گے کہ دیکھیں آپ وضو کر لیں، کیونکہ اس طرح لیٹ کر سونے سے وضو چلا جاتا ہے. یا اگر کسی نماز کا طریقہ اس کو نہیں آتا اور آپ نے نماز میں دیکھا تو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا، تو نماز کے بعد آپ آرام سے پیار سے اس کو سمجھاتے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو، یعنی ایک دم سے نہ انٹرفیئر کریں بلکہ پوچھیں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں نماز کے حوالے سے. تو لوگ بعض اوقات بڑی خوشی سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی کارڈ یا کتابیں یا دعاؤں کی ایپس کے بارے میں آپ دوسروں کو ڈاؤن لوڈ کر ہر ایک کے پاس 5G وہاں پر اور بہت فاسٹ انٹرنیٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ جو دعائیں ایپ ہے یہی اگر ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں یا اس کو اس کے بارے میں بتا دیں تو جتنی بھی وہ دعائیں پڑھے، کیونکہ بہت سہولت ہو جاتی ہے نا، اتنی کتابوں کا دتہ اٹھانے کی بجائے ایک ایپ ہے آپ کے پاس اور آپ جب چاہیں اسے کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. 100 سے زیادہ دعائیں ہیں اس میں، اور پھر ابھی جو رمضان میں قریب مجیب پروگرام ہوئے وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ دن رات میں جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر ہیں، صبح و شام کے اذکار کے علاوہ سونے جاگنے کے، اور یو نیم اٹ. اور ابھی مزید اس کی اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ الورد المصفی المختار. ایک تو قرآن و سنت کی دعائیں وہ تو جتنی ابھی تک ملی وہ ڈال دی، اور جو نہیں ملتی ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں اس میں. اور ایک اس کے علاوہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہیں اچھے الفاظ میں، یا بعض ایسی دعائیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں، تو وہ دعائیں بھی اس میں الگ سے متفرقات میں شامل کر رہے ہیں. تو ایسی تعلیم کی کوئی بات کسی کو بتا دینا، خیر کی کوئی بات، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ذاتی عبادت، خدمت خلق، اور دین کی تعلیم اور دین سے متعلقہ چیزیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. کہتے ہیں کہ یہ آج یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ حج میں کوئی سامان نہیں لاتے تھے اور دوسروں سے مانگ تانگ کے گزارا کرتے، اور کہتے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اپنا زاد راہ خود لے کے چلو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب بچنا، یعنی سوال سے بچنا یا لوگوں کو تنگ کرنے سے بچنا. جسم اور دل کی غذا ساتھ لے کے جانا، یعنی جسمانی ضروریات کا سامان بھی لے کے جانا اور روحانی ضروریات کا بھی، یعنی تقویٰ. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو، یعنی عقل والے ہی تقویٰ کے فائدے سمجھ سکتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان تقویٰ ساتھ لے جائے تو ہی حج مبرور کر سکتا ہے، کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا جو میسر ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے. حج کے احرام کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، نیکیوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. حج کا مقصد نفس میں سکینت پیدا کرنا، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ. اور حج میں تقویٰ حاصل کرنا، تقویٰ ساتھ بھی لے جانا اور حج سے تقویٰ حاصل کرنا، یہ بہت بہترین موقع ہے. قربانی میں بھی آپ دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو
تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنا حج بہت شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اور بڑے عمدہ طریقے سے کرتے ہیں اور ہر وقت تقوی ساتھ رکھتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقوی ساتھ ہو تو حج کے سفر میں کوئی آزمائش یا رکاوٹ پیش آئے تو بھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی. کوئی حکم بڑا ہی مشکل ہو جائے کرنا، تھک گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں لیکن کرنا ہے تو وہ خوشی سے کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا، یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کا احساس اور اس بات کا احساس کہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنا گھر دیکھنے کا، اس لیے کسی قسم کی سستی اور کمزوری اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا بازاروں میں اور صرف کھانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور گپ شپ لگاتے رہنا اور ہنسی مذاق میں جھوٹ وغیرہ کی پرواہ نہ کرنا اور لین دین میں دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح شہوانی خواہشات اور حرام لذتوں سے بچنا. حج میں بہت زیادہ عورتیں اور مرد، جوان بوڑھے سب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، خواہ مخواہ مردوں کو جیسے احرام میں ان کے کندھے ننگے ہوتے ہیں تو نظر پڑے تو اپنی نظر کو پھیر لینا اور شکلیں نہیں دیکھنا دوسروں کی، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور پھر اسی طرح ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا. تو عقل مند لوگوں کے لیے حج میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ راہ نہ ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا. سیر اعلام النبلاء میں ایک روایت آتی ہے حاتم الاسم کی، نیک زاہد لوگوں میں سے تھے، تو ان کے دل میں حج کا خیال پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، لیکن خرچ نہیں تھا پاس. جب وقت آیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ بڑے غمگین ہیں، رو رہے ہیں. تو بیٹی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے حج کا وقت آ گیا ہے. ان کا کہ آپ حج کر لیں. کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچ نہیں ہے. کیونکہ اللہ آپ کو دے گا. خاتم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن تم لوگوں کا نان نفقہ کیا ہوگا؟ ان کا اللہ ہمیں رزق دے گا. انہوں نے کہا لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے، یعنی آپ فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر آپ کی ماں اجازت دے گی تو پھر. تو بیٹی ماں کے پاس چلی گئی تو ماں نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج پہ چلے جائیں، اللہ ہمیں رزق دے گا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچہ چھوڑا، حج کے لیے چلے گئے. تو ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کافی ہوتا، تو وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے. تو راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو ڈس لیا. انہوں نے پوچھا ہے کوئی جو دم کر سکے اور اس کا علاج کر سکے؟ تو حاتم نے اپنے آپ کو آفر کر دیا. تو انہوں نے جب ان پہ قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو قافلے کے رئیس نے کہا کہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ میری ذمہ ہے. حاتم دعا کرنے لگے یا اللہ تو نے میرا انتظام تو کر دیا ہے، میرے گھر والوں کے لیے کیا انتظام ہے وہ بھی مجھے دکھا دے. اب 3 دن گزر گئے، بیٹیوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا، بھوک اور فاقہ ان کو کاٹنے لگا. تو وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگے تو بیٹی ہنس دیتی. انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں حالانکہ اب بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے؟ اس نے کہا ہمارے والد رزق دینے والے تھے یا رزق کھانے والے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ رزق کھانے والے ہیں جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ رزق کھانے والے چلے گئے، اب رزق دینے والا باقی ہے. تو وہ بچی ابھی ان سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو انہوں نے کہا دروازے پہ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں. اس لڑکی نے مشک کو پانی سے بھر دیا. پھر خلیفہ نے پانی پیا. خلیفہ نے دیکھا کہ پانی ایسا شیریں تھا کہ اس جیسا پانی اس نے کبھی پیا ہی نہیں. اس نے پوچھا آپ یہ پانی کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا حاتم کے گھر سے. تو خلیفہ نے کہا ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان کو بدلہ دیں. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو حج کرنے گئے ہیں. تو امیر المومنین نے اپنا کمر بند کھولا تو وہ ایسا لباس تھا جو جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو دے دو. پھر کہا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو تمام وزراء اور تاجروں نے اپنے کمر بند ان کے لیے کھول دیے. تو یہ کمر بندوں کا ڈھیر لگ گیا. تو ایک تاجر نے اتنے درہموں میں یہ سب کچھ خرید لیا کہ ان کا گھر سونے سے بھر گیا جو کہ موت تک ان کے لیے کافی تھا. اور اس تاجر نے یہ سب کمر بند ان لوگوں کو واپس کر دیے. تو حاتم اسم کے گھر والوں نے کھانا خرید لیا اور وہ ہنسنے لگے. تو بیٹی رونے لگی. اس کی والدہ نے اس سے کہا اے میری بیٹی آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے. جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنس رہی تھی، اور جب اللہ نے ہمیں کشادگی عطا کی تو آپ رو رہی ہیں. تو بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے